اس کی طرح اشارہ کیا کہ اگر قیامت میں ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ مٹی کرو تبھی میں اللہ آپ کا احسان ہے کہ میں اتنے بڑے عذاب سے جہنم کے عذاب سے بچ گیا، اس بات پر میں آپ کا احسان دوں۔ تو ہمارے اخلاق سے بہت ڈر گئے کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کو تو اور زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ بھائی مرنے کے بعد ہم بالکل بے بس ہوں گے، بے اختیار ہوں گے اور ہمارا بالکل نہیں چلتا ہوگا۔ یہ بڑی خوفناک گاٹیاں ہیں، بہت خوفناک۔ بعض ملک ہے دنیا میں جہاں چراگاہیں ہوتے ہیں، میڈول ہوتے ہیں، گھاس کے میدان ہوتے ہیں، سینکڑوں میل تک، اور ان لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے کہ جانوروں کو پالنا، بکری، بھیڑ، گائے، اور تھوڑے بہت ہیں، 1-2 درجن نہیں، 1,000 1,000 2,000 5,000 بھیڑیں ان میں چرتی رہتی ہیں اور وہ لوگ پالتے ہیں، بھیڑیں، بکریاں، گائے، اور انہیں کنٹرول کرنے کے لیے کچھ گھوڑے سوار رہتے ہیں اور کچھ شکاری کرتے رہتے ہیں کہ اگر 1,000 بھیڑیں ہیں اور آگے کی 50 بھیڑیں جو ہیں وہ ریور سے الگ ہو گئی اور وہ چلتی جنگل کی طرف، دیکھ لیے گھوڑے اونچائی سے وہ دیکھ لے گا، مالک جو ہے دیکھ لے کہ 50-100 بھیڑیں جو ہیں ریور سے الگ ہو گئی۔ تو ابھی کیا کرے گا، اپنے کتے کو اشارہ کر دے گا، ابھی کتے جو ہے دوڑتے ہوئے جائیں، اور وہ جو بھیڑیں الگ ہوئی ہیں ریور سے، قافلے سے، ان کو اتنا بھونکیں گے، اتنا ڈرائیں گے، اتنا دانت نکالیں گے، گھبرائیں گے کہ وہ بھیڑیں پھر واپس ریور میں شامل ہو جائیں گی، واپس آ جائیں گے۔ تو مالک نے کتے بھیجے ہیں بھیڑوں کے لیے، ان کی برفائی بھیجے یا خرفائی بھیجے کہ اگر وہ بھیڑیں جنہیں نہیں مانیں گی جنگل چلی جائیں گی، وہاں بھیڑیے رہتے ہیں خونخوار، وہ سب پھاڑ کھا جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ تو یہ جو مالک کتے لگائے ہیں، اس سے لگائے کہ وہ جو بھیڑیں ہٹ گئی ہیں راستے سے، قافلے سے، ریور سے، وہ واپس آ جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی آدمی اگر یہ بے دینی راستے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر حالات ڈالتے ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، دشمن پیدا کرتی ہے اس کو، طرح کے، تو وہ پریشان کرتے ہیں تاکہ آدمی جو ہے واپس ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کر دے۔ تو ایسی جو ہے وہ دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں، وہ پریشانیاں جو ہے معاملہ تو نہیں ہمیں، لیکن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کا روئے دھوئیں ملامت سے کرتے ہیں آپ سے، اور ہم صحیح راستہ اختیار کر لیں۔ تو حالات آتے دنیا میں، اس سے بھی بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کسی مسلمان نے جیب میں پیسے رکھے ہیں اور طلاق اس میں کر رہا ہے، اس میں رکھے نہیں ملے کہاں سے، ہے نہیں، پھر یہاں پر مل گئی ہے۔ تو اس کو جو صدمہ ہوا تھا پہلے پہنچانے کا پہلی بار میں، اس سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اب بخار آ گیا، ملیریا میں بڑے بڑے گناہ جو ہے، بھاری گناہ، وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حالات ڈالتے ہیں، ایوارڈ ڈالتے ہیں، ہر ایک کو ڈالتے ہیں تاکہ اس کو پاک صاف کر دیں، دنیا میں پاک صاف کر دیں، دنیا میں پاک صاف کر دیں۔ پھر قصہ اور سنا ہم نے کہ 2 فرشتے اللہ کے پاس گئے، اور اس سے پہلے دونوں نے یہ کہا کہ آج جو بات یہ واقعہ ہوا، کیا ہوا یہ کہ ایک آدمی تھا، بہت اللہ والے تھے، بہت نیک تھے، بڑے متقی، پرہیزگار، پاک زندگی اور عبادت میں مستقل منہمک، اور بہت زیادہ سنتوں کے اہتمام، اللہ والے نیک۔ اور ان کے جب آخری وقت آیا، انہیں پانی میں پائی جائے تھی، میں پانی بھی لے جاتا ہوں، تو ان کا بیٹا پانی لے کے آیا، اس کو رائی پکڑ کے، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ تم اس کے ٹھوکر لگا دو اس طریقے سے تاکہ گر جائے۔ تو ٹھوکر لگائی اس کے، وہ اس کا بیٹا ایسا گر پڑا، سرائی گر گئی، سرائی چور ہو گئی، اب پانی پھیل گیا۔ جب دوسرا بندہ کوئی لے گیا پانی، اتنے میں حکم آیا کہ روح پمپ کر لو، تو پیشنٹ روح پمپ کر لی۔ تو دوسرے پیشنٹ کا میرے ساتھ بھی ایسے ہوا، اس کا اپوزٹ ہوا ہے، اور میں بہت حیران ہوں کیا وہ کیا سکتا ہے کہ ایک آدمی کا بہت بے دین، بہت فاسق، فاجر، بددین، اور بہت کفر میں اور مشکل میں مبتلا، اللہ کا غدار، نافرمان، اور اس نے مرتبہ بھاگ جائے کہ میں فلاں ٹائپ کی مچھلی کھانا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ حکم دیا گیا کہ اس کے شہر کے دریا میں ہزاروں مچھلیاں لا کے ڈال دیں، وہ پاس ہوگی، وہ ڈال دی میں نے۔ مچھلی جب مچھلی پکڑ رہے تھے، یہ بہت بڑی پھنس گئی، اس کے گھر والے مچھلی تلاش کر رہے تھے، ان کو مچھلی اور 1.5 مچھلیاں خریدی اور پکائی گئی، اس کو کھلایا گیا،
اس بدین آدمی کو جب تک وہ پیٹ میں کھالی مٹی تو مجھے اس کی روح نکال دو. تو دونوں کھینچتے گئے, دونوں کا ظاہر کیا. ہم لوگ تو حیران ہیں کہ کیا ماجرا ہوگا. تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وہ جو نیک بندے تھے ان کے نام میں نیکی نہیں کیا, نیکی نہیں کیا, نیکی نہیں کیا. تو لیکن ایک ان کے غلطی ہو گئی بیچارے خیال سے. تو ہم نے جہاں کو غلطی کو اللہ کو ان کو پیاسا ختم کر کے ہم وائپ آؤٹ کر دیں, معاف کر دیں ان کو, تاکہ پھر ان کو اچھی طرح سے انعام دیں, مرنے کے بعد خوب رحمت کی بارش کریں. لیکن تھوڑا سا انسان کی ہلکا سا کہتی ہے کہ بغیر پانی کی بیچارے چلے گئے. اور وہ جو غدار تھا, نافرمان تھا, وہ جو فاسق آدمی تھا, اس کے نامال میں گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ, نافرمانی نافرمانی نافرمانی, بڑے بڑے کرائم, بڑے بڑے کرائم. ایک اسے نیکی ہوئی. تو ہم نے جہاز نیکی بدلا مچھلی کھلا کے پورا کر, مچھلی پیٹ بھر کھلا کے, اس کی جہاز کی مچھلی کھلا کے اس کو پورا کر دو, تاکہ مرنے کے بعد اس سے مچھلی کھا نہیں. تو میرے بھائی دوستوں, دنیا میں حالات آتے ہیں, یہ ناگواریاں آتی ہیں, تو یہ بھی آتی کہ آج کو توجہ ہو جائے گا. تو اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور پھر کوئی نہ پاتا کوئی آدمی اور گناہ گار ہے تو پھر جو ہے وہ بہت ہی سختی اللہ احساس ہونا ہے, ایک بڑا مرحلہ ہے. تو اللہ پاک اس میں بہت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں. پھر خبر کا معاملہ ہے, پھر حجر کا معاملہ ہے, حجر کا معاملہ بڑا تبدیل ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوگا, مسلم ہوگا. اور فرمائیں نمبر بالکل یوم آج کس کی حکومت, بڑے چودھری بنتے دنیا میں کہ ہم بڑے, ہم بڑے, ہم بڑے, ہم بڑے. آج کس کی حکومت, ہزاروں سال یہ آواز ان کو کرے گی, مجھے گی, آج کس کی حکومت ہے, آج کس کی حکومت ہے, آج کس کی حکومت. کوئی مائع کا جواب نہیں پائے, سب سے مدعی چاہیے. کہ ہزاروں سال بعد نہیں جواب دیں گے کہ آج ایک واحد کہاں کی حکومت, آج میری حکومت. بڑا تبدیل ہوگا اور پسینے جو ہے چھوٹ رہے ہوں گے, سورج بہت قریب ہوگا, اور اتنی تکلیف ہوگی کہ انسان کہہ اٹھیں گے کہ اگر ہمارا فیصلہ جہنم کا ہونا ہے تو جہنم کو ڈال دو, لیکن اس عذاب میں لحاظ میں اس لحاظ سب سے عذاب ہے. خدا سب کے لیے انگلی کرتے ہیں اور اس کو تکلیف بڑی کیا رہی, اس کو دل کیا چاہتا ہے, دل چاہتا ہے اپنا ہاتھ کاٹا. یہ پتہ نہیں ہاتھ کاٹے تو تکلیف زیادہ ہوگی. تو اس کی قیامت سے جو اللہ گزر ہوگا, سختی ہوگی. آج بھی بلبلا اٹھیں گے, اب یہ کہیں گا میرا فیصلہ جہنم ہونا, جہنم ڈال. تو سب انسان پریشان ہوگا. سارے انسان اللہ پاس جائیں گے اور سفارش کریں گے, اللہ نے آپ کو جو ہے پھر سے سجدہ کرایا ہے اور آپ پہلے انسان ہیں, پہلے نبی ہیں, اور آپ سفارش کر دیجیے اللہ سے کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے. تو آدم صاحب منع کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور اس کے پھل کھانے منع کیا تھا. میں نے پھل کھا لیا تو مجھے بہت شرمندگی ہے اور ہمت ہی پڑے گی میری کی حالت کہ اللہ کے پاس جاؤں اور سفارش میں سنوں. اگر اللہ سوال کر دیا تو مجھے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا, سفل مت کھا, کیوں کھایا؟ اللہ مسلم ہے, بہت ناراض, میری غلطی پڑ گئی. تم لوگ نور صاحب پاس جاؤ, سارا مجموعہ سارے انسان نور صاحب پاس جائیں گے اور خوشامد کریں گے. آپ سفارش کر دیجیے, آج صاحب بھیجا آپ پاس ہے کہ ہم جو ہے وہ یعنی قیامت کی سختی سے بچ جائیں, اس عذاب سے بچ جائیں. آپ سفارش کر دیے اللہ پاک, تو نور صاحب منع کرتے ہیں. اور فرمائیں گے کہ یہ جو ہے جب میرا بیٹا ڈوب گیا تو میں نے اللہ سے شکایتاً کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم تو رحم کو بچا لیں گے, اور جب میرا بیٹا ڈوب گیا تو اللہ پاک فرمایا جو آپ کی بات نہ مانے, جو دین سے نہ چلے, وہ آپ کے اہل میں نہیں, اور آپ ناخوندی کی بات نہ کریں. تو اس کا حوالہ بھی بات ہے کہ اللہ پاک آپ غصے میں ناراض ہے. اگر اللہ پاک نے جو ہے وہ سوال خالی کر دیا کہ تم نے اس دن بیٹی کا سوال کیوں کیا, تمہیں کیا جواب؟ تم لوگ جو ہے ابراہیم السلام کے پاس جاؤ, سارے انسان سارا ابراہیم سب پاس جائیں گے اور جو ہے کہیں گے کہ جو ہے اللہ نے آپ کو خلیل بنایا ہے, آپ کی قربانیاں بڑی مقبول ہوئی ہیں اللہ کے نزدیک, آپ ہمیں سفارش کر دیں کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے, ہم بہت پریشان ہیں قیامت کرتی ہے. تو ابراہیم السلام منع کر دیں, وہ فرمائیں گے کہ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا, میری اہلیہ ساتھ تھیں, تو ایک بستی میں گزر ہوا, اس کا جو بادشاہ تھا وہ بہت عیاش تھا, بہت مزاج تھا, اور اس نے ہرکارے چھوڑ رکھے تھے, اپنے جو ہے وہ پولیس والے چھوڑ رکھے تھے, اور ان کا یہ کام تھا اگر کوئی جا رہا ہوتا تو اس کو پکڑ لیتے.
اس کی بہن ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا، اور بیوی ہوتی تو بدکاری کرتا تھا۔ تو جب یہ جا رہے تھے اب جیل کا تو ان کے ہر گاؤں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ میں کون ہے؟ تو بیوی کہا میری بہن، اسلامی بہن تھی، وہ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا مجھے ڈر رہتا ہے میں نے جھوٹ بولا دنیا میں، اور میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں اللہ تعالیٰ لے کے جاؤں۔ تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پاس جاؤ، سارا بچہ موسیٰ صاحب پاس جائے گا اور کہے گا کہ آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ پاک سے باتیں کرتے تھے، آپ اللہ کے مقرر ہیں، دیکھتے ہیں، اور آپ نے سفارش کر دیا، بہت پریشان بہت پریشان۔ موسیٰ صاحب میرا فون کہ میں نے کسی غصہ مار دیا تھا، حالانکہ وہ جہاں سے مارا نیت نہیں مارا تھا، اس کو تنبیہاً مارا تھا، یہ بتاؤ سزا کے بتاؤ دھمکانے کے، لیکن اس کی بہت سیکورٹی جو غصہ مارا تو پڑ گیا وہ مجھے ڈر لگا کہ اگر اللہ نے فرما دیا کہ تم کو نبی بنایا گیا، تم قتل کر کے آئے ہو، یہ قتل کر کے آئے ہو، تو میں کیا تھا میں نہیں جا سکتا، پورے عیسیٰ صاحب پاس جاؤ، سارا بندہ عیسیٰ صاحب پاس جائے گا اور کہے گا کہ جو ہے وہ آپ سفارش کر دیجیے ہماری کہ ہم جو ہے وہ عذاب سے بچ جائیں قیامت کے۔ عیسیٰ صاحب اور عیسیٰ صاحب فرمائیں گے کہ میرے بعد لوگوں نے 3 سال کی تعلیم شروع کر دی، تسلیت کی تعلیم شروع کر دی۔ اگر اللہ نے پوچھ دیا کہ تم نے کہیں تسلیت کری، تمہارے جانے کے بعد تمہارے اٹھائے جانے کے بعد لوگوں نے 3 خدا مان لیے، تمہیں کیا جواب دو؟ یہ تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاؤ، سارا انسان سارا بندہ حضور کے پاس جائے گا اور جو ہے حضور کی بہت تعریف کرے گا کہ آپ اللہ کے حصے ہیں، نانے ہیں، آپ معراج اللہ بلایا ہے، اللہ پاک نے کرامی ہوئی آپ کی، اس کے قربت شریف کسی نے بھی نہیں ہوئی، تو جو ہے آپ سفارش کر دیجیے۔ تو اللہ کے حکم جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی بہت تعریف فرمائیں گے، بہت تعریف فرمائیں گے، بہت تعریف فرمائیں گے، اللہ پاک خوش ہو جائیں گے اور پھر فیصلہ ہوگا انسانوں کا۔ تو میرے بھائی دوستوں بڑی گھاٹی آنے والی ہے، یعنی اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ اللہ کے خوف سے غضب سے عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے اور ان کے پوروں سے خون نکلے گے۔ سڑکوں کو پائپ چلتا ہے، پائپ سے آپ دبائیے اس پر ٹپ کو، دور سے گھا جاتی ہے، ویسے ہر ٹپ سے ان کے خون کی دھار چھوٹے، خون سوار چھوٹے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، آپ مجھے بچا لیں، آپ مجھے بچا لیں، تو بڑی بڑا سخت دن ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستوں بہت بڑی گھاٹیاں آنے والی ہیں جانے کی بات ہے، اور جو ہے وہ اس دن تیاری ہمیں آج یہاں کرنی ہے، ذرا سے فائدے کے لیے اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا ہے، بلکہ بہت چوکندہ رہنا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم مظلوم بن کے رہو، ظالم بن کے نہ رہو، مظلوم بن کے رہو زیادہ اچھا ہے، اگر ظالم بن کے رہو گے تو بہت نقصان ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا، بتاؤ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ مفلس کون، بتاؤ مفلس کون ہے، مفلس؟ تو صحابہ کا اس کے پاس مال نہ ہو، درہم نہ ہو، اور اثاثہ نہ ہو، جائیداد نہ ہو، چیزیں نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ حضور نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے، نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت میں اللہ کے پاس ہزاروں نمازیں لے کر آئے، سینکڑوں روزے لے کر آئے، بہت سارے حج لے کر آئے، بہت ساری زکات لے کر آئے، بہت سارے روزے لے کر آئے، لیکن ساتھ میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی زنا کی، کسی پر چوری کا الزام لگایا تھا، کسی کا بال ہڑپ کر لیا، کسی کا مکان دبا لیا، کسی کا کھیت دبا لیا، کسی کا گاؤں دبا لیا، ہے نہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کر دیا، تو اس دن جو ہے وہ دعوے دار آئیں گے، اس دن کلیمنٹ آئیں گے دعوے دار، اے اللہ کسی نے اس کو تہمت لگا دی، اچھا تم اس کی نہیں کے لے جاؤ، اے اللہ جس نے میرا باپ جو ہے وہ ہڑپ کر لیا، اچھا پیچھے کے تم لے جاؤ، اے اللہ اس نے دھوکے سے میرا مکان جو ہے وہ ہڑپ کر لیا، اچھے پیچھے کے تم لے جاؤ۔ دعوے دار آتے رہیں گے، وہ نیکیاں کرتی رہیں گی، ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جب اس کی نیکیاں انتخاب ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی کلیمنٹ باقی ہیں، دعوے دار ابھی باقی ہیں، یہ دعوے دار ابھی باقی ہیں کہ اللہ سے معاملہ کیا تو دھوکہ کیا، تو اب یہ کرو گے ایسے نوکیت رہی نہیں، اب تم گناہ اپنے جس پہ ڈالو، اب کلیمنٹ آ رہے ہیں اپنے گناہ ڈال رہے ہیں، گناہ ڈال نیگیٹو مارکنگ شروع ہوگی، اب کیا ہو گیا نیگیٹو مارکنگ شروع ہوگی، تو فرمائے یہ بندہ لاکھوں نیکیاں لے کر آیا تھا، لیکن یہ گیا کیا، یہ گیا جہنم میں گیا۔ تو اس لیے بھائی بہت احتیاط کا زندگی گزارنی ہے اور بڑا سخت معاملہ آنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک تیز کیا، جہنم کی آگ پر
لال ریڈ ہاٹ. پھر اللہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک اور تیز کیا تو جہنم کی آگ سفید ہوگی وائٹ ہاٹ. پھر اللہ جہنم کی آگ کو اور تیز کیا 1000 سال تک تو جہنم کی آگ کالی ہوگی سیاہ ہوگی بلیک ہاٹ. پہلے جو بس آتے تھے بھی لگے ہوتے ہیں پلاوٹ والے اسے کہتے ہیں انکینڈیسنٹ لیمپ جو گرمی کا کے روشنی دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وولٹیج کا ہوتا ہے لال پلاوٹ ہوتا ہے اس کا پلاوٹ کا لال ہوتا ہے. اور فل وولٹیج آ گئے تو سفید روشنی ہوتی ہے اور تیز روشنی وہ فیوز ہو جائے گا تو بس فیوز ہو جائے گا. سورج کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا ٹمپریچر جو ہے درجہ قریب 5 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور اندر میں جو کور ہے اس کا 2 کروڑ ڈگری. اس کے باوجود اس کی آگ سفید وائٹ جہنم کی آگ اس سے بھی سب یعنی بلیک ہاٹ ہوئی بلیک ہاٹ. تو اس کو ہم سوچ نہیں سکتے دنیا میں بھی سکتا ہے. جمشید پور ٹاٹا میں جو اسٹیل کی پلانٹ ہے تو پرانا کرتا ہے 50 سال تک ہو گیا 50 سال. تو وہ مولٹن اسٹیل جو ہے وہ ایک جگہ دوسری جگہ وہ موو ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے. فیکٹری میں ہی بہت بڑی فیکٹری ہوتی ہے ایک جگہ مولٹن اسٹیل جو ہے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے. پٹریاں بچی رہتی ہیں لوہے اس پہ ٹینکر ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ ٹینکر بھر کے اچھا اس زمانے میں کرایہ نہیں تھی تو مزدوری کی ٹینکر سے رستے بنے ہوئے اسٹیل کے اور بہت دوری پر 50-60 مزدور ان کو کھینچ کے لے جاتے تھے ٹینکر کو. رستہ لمبا مار کے اسٹیل کا تاکہ تپش نہ لگے ٹینکر بھر کے وہ مزدور کھینچتے تھے ریل پہ پٹریوں پر. ایک دم بہت بڑا ٹینکر تھا اس کو مزدور کھینچ رہے فل بھرا ہوا تھا. تو وہ جب مزدور کھینچ رہے تھے جو پینل رستے بنے ہوئے تھے وہ الگ ہو گیا. جیسے الگ ہوا پورا مولڈ اسٹیل بینک ایک دم پھیل گیا. بہت ہائی ٹیمپریچر ہوتی 6-7 گنا ہوتی پانی زیادہ تو وہ بہت تیزی سے پھیلا. پانی کی رفتار میں 6-7 تیزی سے پھیل گیا اور 50-60 مزدور سب لپیٹ میں آ گئے. پتہ ہی چلا سیکنڈ میں وہ دھواں بن کے اڑ گئے. جیسے آ کے بتی جل رہی ہو ذرا سا موم پر ٹکڑا ہے تو کتنے لگے سیکنڈ میں وہ وولٹرائز ہو کے جل کے راک ہو کے دھواں بن کے اڑ جائے گا ماحول میں. تو 50-60 مزدور سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ ایک دم سے بھڑاکا ہوا اور ایک دم سے وہ صاف ہوا. تو دنیا کا ایک سخت ہے تو جہنم کا کتنی سخت ہوگی. تو میرے بھائی دوستوں بہت سمجھداری کی بات ہے کہ ہم تیاری کر کے جائیں اور اللہ کو راضی کر لیں. کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے کب صبح کی شام ہو جائے اور کب جانا پڑتا ہے اس میں بالکل بے وقت ہو اور کچھ نہیں پڑا. تو یہاں تقوی کے ساتھ طہارت کے ساتھ ایسی گزاری ہے یہاں تقوی کے ساتھ اور اللہ کو دنیا میں جائیں گے دنیا میں دیں گے سکتا. یہ بزرگ سے مبارک رحمۃ اللہ علیہ مبارک رحمۃ اللہ اللہ والے سے. تو وہ ایک رئیس آدمی تھا بادشاہ کا ایک بہت مالدار تھا. وہ اس کے باغ میں وہ نوکری کرتے تھے. اس کے باغ لگا انار کا باغ تھا انار کا باغ تھا. تو اس رئیس نے باغ کی خدمت کے لیے ان کو وہ مبارک رحمۃ اللہ کو لگا دی کہ آپ کو اس انار کے باغ کی خدمت کرنی ہے دیکھ بھال کرنی ہے. اسے پانی دینا کھاد لگانا وقت اس پہ جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ کھاد دینا پانی دینا اس کی کٹائی کرنا ہارویسٹنگ کرنا یہ آپ کے ذمہ. تو بہت محنت سے خدمت کری انار کی باغ کی اور بہت اچھی پیداوار ہوتی تھی. تو ایک دفعہ رہی نے سوچا کہ چلو ایک ساتھ پھل آئے ہیں انار کے بہت اچھے پھل آئے سنا چلو چل کے دیکھتے ہیں کیسے پھل آئے کیا ان کا ذائقہ ہے. تو وہ رئیس آیا اور ان سے کہا مبارک رحمۃ اللہ سے ذرا سا ایک انار اسکویز کر کے ہمیں اس کا جوس پلائیں. ایک انار کو نچوڑ کے اس کا جوس پلائیں. مبارک اللہ نے ایک گلاس سے تھوڑا سا انار توڑا اور اس کو اسکویز کیا گلاس پیش کر دیا. تو وہ جیسے رئیس نے کیا کھٹا ہے دوسرا لائیے. تو وہ مبارک صاحب جیسے دوسری طرف سے گئے اور دوسرا انار لے کر آئے اس کو نچوڑا پھر پیش کیا وہ بھی کھٹا تھا اور کھٹا ارے یہ بھی کھٹا ہے. تو تیسرے طرف سے لے کر آئے بیچارے دور سے اس کو نچوڑا انار پیش کیا تو جو ہے وہ یعنی وہ تیسرا انار بھی کھٹا نکلا. بہت ناراض ہو جو مالک تھا اس پر ہی بہت گرم بہت چراغا بہت غصے میں. اور یہ کہ آپ نے کمال کر دیا. آپ ایک سال سے بعد کام کر رہے ہیں اور آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے کس کا کھٹا ہے.
3 گلاس 3 گلاس توڑے آپ نے، اب تینوں کا جو رس تھا بالکل کٹا دیا، آپ نے حق کر دی لاپرواہی، کٹا جو پلا رہے ہیں آپ، کیا سنتے رہے کچھ نہیں کیا، یہ کیا خاموش ہے۔ جب کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان کا خدا ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، یہ کہیے تو حضرت فرمایا کہ آپ نے مجھے باپ کی نگرانی پر، دیکھ ریکھ پر، آبادی پر لگایا ہے، آپ نے باپ میں جو پھل کھانے کی آتی نہ میں نے آپ سے مانگی ہے، تو خدا گواہ ہے میں نے آج تک آپ کے باپ کا ایک انار بھی میں نہیں چکھا، ایک پھل میں نے کبھی کھایا۔ وہ حیران رہ گئے، سارا غصہ قابو ہو گیا اور بہت شرمندہ، بہت نادم، اور بہت اپولوجائز کیا کہ معاف کیجیے گا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آپ اتنے مستقل نظر آ رہے ہیں۔ ہاتھ پکڑا، آپ کو محل میں لے کہ آج سے آپ جو ہے وہ باپ کا کام چھوڑیے، کسی اور کو لگائیں گے، اور جو ہے وہ آپ ہمارے مشیر کار بن جائیں گے، آپ ہمارے اسپیشل سیکرٹری بن جائیں گے، ہمیں ہمارے کاموں میں آپ اپنی رائے دیجیے، مشورے دیجیے، جی اب آپ یہ کام کریں، آج سے آپ ہمارے مشیر خاص ہیں۔ تو یہ انہوں نے پکڑنے لایا تھا، اپنے محل میں لے گئے اور کہا آج تک پڑے آپ کھاتے ہی، تو وہ بادشاہ سے رائے دیتا رہا اور رائے دیتے رہے۔ ایک دفعہ حضرت مبارک نے دیکھا کہ وہ جو ہے کہ جو مالک ہے، رئیس ہے، بہت رنجیدہ ہے، بہت ملول دکھی سست تھے، تو ایک دم پوچھا مبارک کے حضرت کا، دیکھا ہوگا آپ مجھے سے کچھ فکر مت لگ رہے ہیں، غمگین لگ رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا کس لابھ ہو تو میں کچھ آپ کو مدد کروں، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ خوش نہیں۔ تو اس رئیس نے کہا، بادشاہ نے یہ کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں دکھی اس لیے ہوں کہ میری بیٹی شادی کے لائق ہو گئی ہے، رشتے آ رہے ہیں، لیکن میں کہ مطمئن نہیں ہوں اور میں کیا کروں میں سمجھا پھر بھی باتیں نہیں، اور ہمارے نبی نے فرما دیا کہ حکم یہی ہے کہ جو یعنی یہودی لوگ ہیں وہ حسب نسب دیکھتے ہیں، نصارہ جو خوبصورتی دیکھتے ہیں، ڈاکٹر دیکھتے ہیں، اور جو مشرکین ہیں وہ مال دیکھتے ہیں، پیسے دیکھتے ہیں، پیسے کہاں ملیں گے، اور جو مسلمان ہیں وہ تو دینداری دیکھتے ہیں، صلاحیت، دینداری، تقویٰ یہ دیکھتے ہیں۔ تو جو رشتے آپ پاس آ رہے ہیں نا اس کو آپ فکس کر دیجیے، جو لڑکا نوجوان زیادہ پڑھائی والا ہو، زیادہ پاکتا ہو، نیک متقی ہو، اس سے آپ کر دیجیے۔ تو وہ اچھا ٹھیک ہے، ابھی سوچتے رہے جس سے رشتے آ رہے ہیں اس میں کوئی ایسا متقی نہیں، کوئی پرہیزگار نہیں، کوئی دیندار نہیں، مجھے زیادہ متقی تو مبارک سے زیادہ کوئی متقی ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے اپنے خیال کا اظہار اپنی اہلیہ سے کیا اور کہا کہ بھائی بہت آ رہے ہیں، لیکن ابھی اس سے یہ پہنچی ہے کہ یہودی لوگ جو ہے سب دیکھتے ہیں، اور عیسائی لوگ جو خوبصورتی دیکھتے ہیں، مشرکین مال دیکھتے ہیں، پیسے دیکھتے ہیں، اور مسلمان دینداری دیکھتے ہیں، تقویٰ دیکھتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم بیٹی نکال جو ہوا کر جی بہت پٹ پڑی، بہت زیادہ آپ کے دماغ صحیح ہے، آپ نے ہوش کی دوا کیجیے، آپ کی بیٹی نکاح تو غلط سے کر دیں گے، بہت ناراض، لیکن یہ جو ہے سمجھاتے رہے یہاں تک انہوں نے اپنی بیوی کو اہلیہ کو راضی کر دیا کہ اپنی بیٹی کی شادی جو ہے مبارک کر دی، شادی کر دی گئی۔ تو پھر ان سے بہت بڑے محدث پیدا ہوئے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ۔ ایسے ایک اور قصہ لکھا تھا، یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم تقویٰ اختیار کریں گے، اللہ در سے گزاریں گے تو ہم الو نہیں بنیں گے، ابو نہیں بنیں گے، بلکہ اللہ تو بن جائیں گے، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو وہ یہ لکھا تھا کہ ایک اللہ والے تھے، نوجوان تھے، تو جا رہے سفر کر رہے تھے نہر کنارے، بہت سے بھوک لگی، کچھ کھانے کو کھا لوں، تو نہر میں ایک سیب تھا، وہ تیار رہا تھا، روڈ کر رہا تھا، تو انہوں نے پانی سے کھینچا تو سیب قریب آ گیا، تو جو ہے وہ تھوڑا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، بندی ہو گئی۔ اب انہیں یہ خیال ہے کہ میں سیب کو کھا لیا، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کیا ہوگا، مالی کی جان میں رکھا گیا کہ جو گناہ ہو گیا، یا اللہ میں کیا کروں۔ پھر الٹے لوٹے، جیون آ رہے تھے بہنے تو الٹے لوٹے، چلتے تھے، سیب کا باغ دکھائی پڑا تھا جس کی شاخیں تھی دریا نہر سے جھکی ہوئی، اس میں سیب لگے ہوئے تھے، سمجھ گئے کہ یہ جو سیب میں نے کھایا ہے تو یہ اسی درخت کا ہے جس کی شاخیں ٹوٹ رہی ہوں۔ تو اب گئے، پھر باغ میں پوچھا کس کا باغ ہے، بتایا لوگوں نے خدا صاحب کا ایک باغ ہے۔
خدا صاحب یہ بات ہے تو گئے اس گھر میں جا کے دستک دی تو ایک صاحب نکل کے اس اللہ والے تھے تو انہوں نے تو خدا بیان کیا کہ ایسا میں نے کنارے جا رہا تھا اور میں نے مجھے بھوک لگی شدید تو میں نے ایک تیل دیتا ہوں کہ بہ رہا تھا میں نے اس کو کھا لیا پھر بعد مجھے خیال آیا پتہ نہیں کس کا پھر ہوگا تو میں نے تلاش کیا تو پیچھے آپ کو باہر کہیں پڑا اور اس کے آگے کا کوئی باغ ہے پیچھے ہے تو یہ آپ کے باغ کا ہی پھل میں نے تو لہٰذا کہ آپ کو معاوضہ چاہیے کمپنیشن چاہیے تو آپ تو مجھے اس سے لے لیجیے تاکہ آخر پر ساتھ میں معاوضہ نہ ہو کوئی پکڑ نہ آئے تو وہ بہت اللہ والے تھے انہوں نے جو ہے وہ یعنی مصنوعی سب دکھایا اور ناراض بھی ہوئے اور یہ کا اسپتال بہت معاوضہ دینا پڑے گا تو کیا معاوضہ ہے کہا کہ آپ کو 1 سال تک میرے باغ میں خدمت کرنا پڑے گی تو انہوں نے پھر آپس ہی تیار ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم 1 سال تک آپ کے باغ میں اس کے معاوضے میں خدمت کریں گے تو وہاں سے گیا رہے بیچارے 1 سال تک 1 سال پورا ہو گیا تو پھر یہ ان کے پاس پہنچے کہ 1 سال پورا ہو گیا اور آپ کو جو معاوضہ ہونا چاہیے پورا ہو گیا میں نے 1 سال خدمت کر دی دل جان سے اب مجھے آپ چھوڑ دیں میری جان وقت سے میں جاؤں جی تو کہا نہیں آپ نے بہت بڑا بہت غلط کام کیا ہے ابھی ایک شرط آپ کو نبھانا پڑے گی تب آپ کو خلاصی ہوگی تب آپ کو آزادی ملے گی تب آپ چھوٹیں گے ان لوگوں کیا ہے اب اس کا دوسرا جو ہے وہ یعنی کمپنسیشن یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے اندھی بہری لولی لنگڑی اور گونگی اور اس سے آپ کی شادی کی جائے گی تب یہ آپ کا گناہ معاف ہوگا تو ان کے بعد پھر آپ سوال کی ہوں گے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی اور شرط نہیں ہے پھر اس بات کچھ تو یہ جو ہے وہ اس کا نکاح ہو گیا جب رات میں جب اسی میں پہنچے دلہن کمرے میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ لڑکی اس طرح کوئی نہیں تھی وہ لڑکی بہت خوش شکل بہت خوش نما بہت خوش شکل نہ تو اندھی تھی نہ تو بہری تھی نہ بوڑھی تھی لنگڑی تھی کہانی تھی جو ان کو بتایا گیا تھا جو کریکٹر بتائے گئے تھے اس میں سے ایک بھی کریکٹر ایک بھی پیرامیٹر اس لڑکی موجود نہیں تھا تو یہ دوسرے سے کمرے سے کمرے سے اسپرنگ کی طرح واپس آ گئے اسپرنگ آپ چھوڑ دیں نا پھر جھٹ سے جاتا ہے مائکرو سیکنڈ میں جو ہے وہ یعنی اپنے کنٹرول پوائنٹ پہنچ جائے گی یعنی اسپرنگ کی طرف آ گیا اور اس سے کہا کہ آپ نے کہا مجھے دیکھا آپ نے بتایا جو وہ لڑکی جو ہے وہ لنگڑی ہے لولی ہے کالی ہے بہری ہے جی اور اندھی بھی ہے وہاں تو شرط نہیں تو انہوں نے کہا وہ میری بیٹی ہے آپ کی بیوی ہے اور میں نے ابھی سے کہا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے ناظرہ وہ نہیں دیکھا جی اس نے اپنے آنکھوں سے خراب کی اور میں نے گونگی سے کہا کہ اس نے اپنی زبان سے لوگوں کو جو ہے برا بلا نہیں کہا اس نے گالیاں نہیں کی اس نے گانے نہیں گائے اس نے سمجھ بات ہوتے نہیں نکالی صرف تو گونگی کہا اور بحری کے لیے کہا کہ اس نے جو ہے لوگ غیبتیں برائیاں چوتھوریاں یہ نہیں سنی اپنے کانوں سے بات کی لنگڑی سے میں نے کہا تھا کہ وہ ناجائز مجلسوں میں ناجائز جگہوں میں نہیں گئی اور دولی سے کہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ظلم نہیں کیا ہاتھوں سے ظلم نہیں کمائے جی اور وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ جا کے ملاقات کریں تو میرے بھائی دوستوں یہ جو زندگی ہے یہ بہت تقوی طاقت کا گزارنے کی ہے اور ہم ہر موقع سے آپ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں جی ایک بہت بڑے اسکالر ہوئے اسلام کے ان کا نام کیا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہے نا تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اس میں قصے لکھے واقعات لکھے آخر کو سمجھانے کے لیے مولانا روم زیادہ اچھے قسم لکھی نہیں ایک قصہ یہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا تو وہ اس کا معمول جتنا رات میں وہ بھیڑ بدل کے چوکیداری کرتا تھا اور ذرا سا فیڈ بیک دیتا تھا کہ میری رعایا کا میرے بارے میں کیا خیال ہے کیا امپریشن ہے جی اور کہیں کوئی پریشان تو نہیں کوئی دکھی تو نہیں کوئی شکایت نہیں جا رہا ہے یہ ہمیشہ میں ہوتا تھا تو ایک دفعہ بادشاہ نے اپنے معمولی کپڑے پہنے بھیڑ بدلا اور چل گیا جی چلتے تھے کھڈر جانتے ہیں آپ لوگ جو مکان لوچیدہ ہو جاتے ہیں ایبنڈون ہو جاتے ہیں رہنے لائق نہیں رہتے تو وہ کھڈر کہلاتے ہیں کھڈر پہنچ گئے وہاں 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جی تو باتیں کر رہے تھے آپ لوگ تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں وہ سب سے کوئی معمولی آدمی ہے تو سچی بات بتا دی اس نے کہا ہم تو صاحب جو لوگ ہیں اور آج ٹریننگ کر رہے ہیں کہ آج چوری کہاں کی جائے آج کہاں ہاتھ صفائی کی جائے جی آج ٹھنڈی دوائی کہاں کی جائے جی ہمارے استاد تھے ہائی اسکول میں تو جو ان کا نہیں پڑھتا تھا تو وہ ناراض ہوتے
کیا ٹھنڈی کمائی کرو گے؟ مطلب کیا تم بڑے چور بنو گے؟ تو وہ یہ کہتے تھے. تو ان باتوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جو ہے سب چور ہو گئے اور یہ پلاننگ کریں کہ آج کہاں چوری کی جائے, کہاں جو دھاوا بولا جائے. تو اور پھر باقی مجھے اور آنا تھا آپ تو باقی میں بھی تمہیں میں سے ہوں. تو سردار نے کہا اچھا اور چور ہے, بیٹھو 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 بیٹھو, آپ ہمارے بھائی ہو, بیٹھو بیٹھو, بٹھا لیا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی جو ہے وہ یعنی آج آپ لوگ اپنے اپنے ٹیلنٹ کو بیان کیجیے, کس کو کیا آتا ہے, کون کس فیلڈ کا ماہر ہے, اپنے فیلڈ کو بتائیں کہ میں اس لائن کا ایکسپرٹیز رکھتا ہوں, میں اس لائن کا ماہر ہوں, اپنے اپنے ایکسپرٹیز بتائیے. تو ایک تو پوچھا ہاں بھی تمہیں کیا آتا ہے. تو ایک چور نے کہا کہ مجھے یہ آتا ہے کہ میں رات کے گھنے اندھیرے میں کسی کو دیکھ لوں اور پھر وہ تعلق صبح دیکھوں, میں پہچانوں یہ وہی آتی ہے. یعنی میں نے راتوں میں بڑی مشق کی ہے, باہر میں رہ کے بند کمرے میں رہ کے میں کہیں دن رہا ہوں اندھیرے میں, تو میری جو آئی سائٹ بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے, میں رات کو اندھیرے میں کسی دیکھ لوں صبح پہچانوں یہ وہی آتی ہے. حالانکہ رات کو دکھائی پڑ رہا, لیکن میری آئی سائٹ اتنی شارپ ہو گئی ہے کہ میں ڈارک لائٹ کسی دیکھ لوں صبح پہچانوں گا. تو جو سردار تھا تو اس نے کہا کوئی خاص بات تو نہیں ہے, پھر بھی آپ کا ساتھ ہو, کوئی خاص ٹیلنٹ تو نہیں ہے لیکن آپ کا ساتھ ہو. دوسرے میں تمہیں کیا آتا ہے؟ تو اس نے یہ کہا مجھے یہ آتا ہے کہ میں کتے کی بولی سمجھ دیتا ہوں. جب کتا پہنچتا ہے نا وہ کرتا ہے تو میں سمجھ دیتا ہوں کہ مالک کیا سمجھ دے رہا ہے, اپنے مالک کیا پیغام دے رہا ہے, کیا کہنا چاہتا ہے, میں اس کی بولی سمجھتا ہوں کتے کی. یہ تو اچھا پن ہے, تمہارا کیا کرو. تیسرے پوچھا تمہیں کیا آتا ہے؟ تو اس نے کہا میں کمند پھینک دیتا ہوں. پرائے زمانے میں یعنی لوگ چڑھنے کے لیے بلڈنگ پر کمندیں پھینکتے تھے. اس میں یہ ہوتا تھا یہ لوہے کے ہکس ہوتے تھے موٹے موٹے اور رستے سے بندے ہوتے, رستے میں گاٹے ہوتے, اس کو پھینکتے تھے. وہ کہیں آگڑ تک پھنس جاتا, کہیں ریلنگ میں, راڈس میں, وہ آگڑ پھنس جاتے, کہیں رستے میں گاٹے ہوتے, اس کو ون بائی ون کر کے چڑھ جاتے تھے. کہتے کمند پھینکنا. تو اس نے کہا 3 منزل تک بہت آرام سے کمند پھینک سکتا ہوں, یہ مجھے باہر حاصل ہے. تو سردار نے کہا تو اچھا فن ہے, آپ کا ضرور ہو, یہ کام آئے گا ہمارے. پھر نیکسٹ سے پوچھا بھائی تمہیں کیا آتا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ آتا ہے کہ میں دیوار کے پار جائے بغیر بتا دوں گا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. اگر دیوار کے خزانہ ہے تو بتا دوں گا کہ اس کے پیچھے خزانہ ہے. وہ اچھا تھا, آپ دیوار چاہتے ہو. نیکسٹ میں سے پوچھا کہ تمہیں کیا آتا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں تو باکسر ہوں, میں تو مسلمان ہوں, سوچا مجھ سے ختم کر دوں تو دیوار پھٹ جائے, دیوار میں پہاڑ ہو جائے, دیوار میں سوراخ ہو جائے 1-2 فٹ کا سوراخ, میں چلتا کروں مکھوں سے اور وہ یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. تو مجھے یہ آتا, میں تو باکسر ہوں. بھائی سردار کو تو اچھا بنا, آپ میرے ساتھ ہو. پھر وہ اب آ گیا بادشاہ کا نمبر. تو بادشاہ نے پوچھا بھائی یہاں بھی چور بھائی یہاں بتاؤ آپ کیا آتا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا مجھے یہ آتا ہے کہ اگر کسی کو پھانسی کی سزا ہو جائے, کسی کو سولی کی سزا ہو جائے, سولی کا ہو, کسی کو جو قتل کی سزا ہو جائے اور کوئی بچنے کا راستہ نہیں, اور میری گاڑی اگر ہل جائے تو اس کو قصور معاف ہو جائے, اس کی پھانسی معاف, اس کی سولی معاف, اس کی پندہ معاف, اس کی موت معاف, اس کی آزاد ہو جائے. بھائی بہت اچھا کر ہم لوگ پھنس بھی گئے تو آپ نے کہاں ماننا, اب وہ چل دیے. اب یہ بات ہے آج کہاں چوری کی جائے. تو لوگوں نے اتنے ٹیلنٹ موجود ہیں, اتنی ایکسپرٹائز ٹیم ہے, تو آپ تو بادشاہ کا مین سے اٹیک کرنا چاہیے. سب سے سپیریٹ پوائنٹ ہے وہ, تو اتنے ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے تو میں کہا ہاں وہی کرتے بادشاہ نے کہا ٹھیک چل دیے. چلتے رہے راستے میں کتا پڑا. تو لوگوں کو کتے والے بھائی کہاں بلاؤ, تو بھائی کیا کتا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا بتا دوں میں کیا کہہ رہا ہے, بتاؤ نا. تو بتا دوں, معافی بتا دوں, بتاؤ نا. کتا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا گروپ جا رہا ہے نا, اس میں ایک بادشاہ کے ساتھ جا رہا ہے, اس میں بادشاہ کے ساتھ چلتا ہے. تو سب مت پڑے, بادشاہ بھی رکھ دیا. ارے بادشاہ اپنے محنت ہو رہا ہو, کہاں بادشاہ نے کہا اور کیا سو رہا ہوگی, تو بات آئے گی ہوگی. پھر چلتے رہے محل آ گیا بادشاہ کا, اور پھر جو ہے وہ جو سمن کے ایکسپرٹ بلایا گیا سمن بیٹی, تو وہ 2 منزل کا اٹک گئی. سب چڑھے 1 بائی 1 کر کے سب چڑھ گیا. اس کے بعد نیچے اتر کے پھر ایک اور دیوار بادشاہ محل تھا, ایک دیوار کافی بڑی ہوتی,
وہ دیوار بنا کر جب چلے تو ایک پوائنٹ آیا تو وہ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی یہاں کے پیچھے جو خزانہ ہے، اگر آپ یہاں کھودو گے، یہاں دیوار توڑو گے تو یہاں خزانہ ہے پیچھے سے۔ خیر پھر باقر بھائی کہا ہے، باقر بھائی بلاؤ، باقر بھائی انہوں نے دو چار لوگوں کے بعد ڈر تو وہ دیوار دوبارہ جو ہے وہ ان کے گر پڑی پیچھے۔ اب سب دھاگوں نے دیکھے آگے کوئی نہیں، جیل بھرے ہوئے ہیں، سونے لوٹے، چاندی لوٹے، سونے کے بسکٹ، چاندی کے بسکٹ، ہیرے جواہرات، وائن، کڑے، راڑے، لوہے کی چاندی کی اور سونے کی راڈ بھری ہوئی ہیں، سب سارے بھگونے، سارے دیش کے بھرے ہوئے بڑے بڑے، سب کچھ ہو گئے۔ سب نے پیچھے آپ نے تھیلے بن لی، گاٹیں لگا دی اور کندھے پہ ڈال کے اپنے سب ون بائی ون کر کے نیچے اتر آئے۔ بادشاہ موقع پا کے ان سے الگ ہو گیا اور آ کے سو گیا۔ اللہ وزیر کو بلایا، بتایا کیا ہوا ہے؟ جی صاحب چوری ہو گئی ہے محل میں۔ کس کی حرکت ہے؟ نہیں پتہ لگا رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، خدا جا جو کھڑا ہے نا وہاں تم لوگ جاؤ اور 200 فوج لے کے جاؤ، سب کے پاس عام سبمیشن ہونا چاہیے، یہ اسلحہ بھی ہو اور یہ بارود بھی ہو، اور وہاں جا کے ان کو کارڈون کرو، 5 بدماش رہتے ہیں وہاں پہ، ان کو گھیر دو اور ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ وہ دن میں 200 سپاہی لیے، سب دوڑ کے جاؤ، کہاں جائیں گے؟ سب کے رسیاں باندھی ہیں، کڑیاں لگائیں، بیڑیاں لگائیں، کھینچ کھانچ کے محل میں لے گئے اور سب نے ہار کر لیا اپنے یہاں تعمیر چوری کی ہے۔ تو عدالت بیٹھی، بادشاہ بیٹھا، تو سب نے اخلاق کے ہاتھ پر ہماری کام میں آ رہی معاف کر دیجیے، کوئی معافی نہیں، سب کو پال کرا دو بغیر کسی ایکسپشن، سب روئے چلائے معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، روز معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، کوئی معافی نہیں۔ وزیر نے کہا تم سب کو جو فاتح لگوا دو، کسی میں چھوڑنا۔ اب سب بہت روئے چلائے تو اس میں جو وہ آج کا اس نے کہا میں رات کے ڈھیر دیکھ لیتا ہوں تو صبح پہچان لیتا ہوں۔ تو جو غور کیا، ارے یہ تو غضب ہو گیا، تو بادشاہ کا کہا تھا جو آیا تھا بعد میں بھائی بن کے میں تو چور ہوں، وہ میں تو آپ کی طرح سے ہوں، وہ بادشاہ تھا۔ اب سب بہت پریشان، سب روئے چلائے، بادشاہ نے کوئی معافی کھانا ہے ہی نہیں، سب کو پانا۔ تو جب سکون ہوا تو وہ صاحب نے کہا بادشاہ صاحب میری ایک بات ہوتی، میری ایک گنتی سن لیجیے آپ، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے رات کا جو واقعہ تھا نا اس میں سب نے اپنا جو ہے جوہر اپنے سے ایکسپرٹیز کا مظاہرہ کر دیا ہے، سب نے اپنے جوہر دکھا دیا، سب نے اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ اب تک آپ باقی رہ گئے ہیں اور آپ گاڑی لا دیجیے تاکہ ہمارا معاف ہو جائے۔ بادشاہ کافی آ گئی، پھر باتیں کی اتنے کرے اندھیرے میں مجھے پہچان لیا، پھر بات کو کچھ ہوا اور سب کو معاف کر کے گاڑی لا دی۔ وزیر جانتا گاڑی میں سے چھوڑنا ہے، سب کو دھکے مار کر بھاگ جاؤ، سب بھاگ گئے۔ آپ والا روز ہم لکھتے ہیں کہ کوئی سچے میں 2 نصیحتیں ہیں، 2 عبرتیں ہیں، 2 نصیحتیں ہیں۔ ایک نصیحت تو یہ ہے کہ دیکھو وہ جو 5 لوگ تھے ٹیلنٹ والے، جس نے یہ کہا تھا نا جس میں رات میں ٹیلنٹ دیکھے تو میں پہچان لیتا ہوں، تو سردار نے کہیے کوئی خاص ٹیلنٹ تو بڑی بات آ جس آدمی سے بیکار ہو جائے گا نا وہ سب سے زیادہ کام ہے، سب سے زیادہ بیکار ہو جائے گی سوسائٹی میں بوجھ ہے کہ بیکار آدمی وہ سب سے زیادہ کام ہے۔ اس نے بادشاہ کو پہچانا اور بادشاہ کی شامت کری کہ ہم ٹیلنٹ مظاہرہ کر چکے ہیں، اب آپ رہے ہیں اور آپ نے معاف کر دیا، تو وہ سب سے زیادہ کام ہے۔ تو ایسے فرماتے ہیں مولانا صاحب کہ ہماری سوسائٹی میں جو اللہ والے ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، بےروزگار ہیں، تہجد اٹھ کے سارے کے لیے معافی مانگتے ہیں، سب کے بیاہ معافی مانگتے ہیں، اے اللہ سب کو معاف کر دے، سب کو ہدایت دے دے، وہ لوگ اتنا زیادہ جو ہے وہ یعنی اس دن کارآمد ہوں گے کہ وہ خود بھی جہنم کے آگ سے بچیں گے اور ہم کو بچائیں گے۔ ہماری سوسائٹی میں جو اللہ والے ہیں، جو نیک ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو اللہ کا باطل ہے، اللہ سے لو لگائے رہتے ہیں، کتنے کام آئیں گے اس دن قیامت میں کہ وہ خود بھی جہنم کے آگ سے بچیں گے اور ہمیں بچائیں گے۔ دوسرا سبق میں یہ ہے کہ جو ہے وہ یعنی ان کو بتایا گیا تھا کہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ بادشاہ چل رہا ہے، اس نے کہا تھا نا کہ اس گروپ میں بادشاہ بھی آ رہا تھا، سب نے اس وقت ڈال دیا۔ تو بڑا لوگ صاحب لکھتے ہیں کہ دیکھو ہم پر لوگ آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، اللہ والے آتے ہیں، بتاتے ہیں جنت ہے، جہنم ہے، مرنے کے بعد آزاد بھی ہو، بڑی سب گاڑیاں آنے والی ہیں، لیکن ہم ایک کام کرتے ہیں دوسرے کام سے اڑا دیتے ہیں۔ ایسے ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے گروپ میں بادشاہ ساتھ چل رہا ہے، یو آر بینگ
मॉनिटर्ड, यू आर अंडर सर्वेलेंस, लिखा था ना, यू आर अंडर सर्वेलेंस, कि आपका इम्तहान हो रहा है, आप जांच पड़ताल में, आप आज़ाद नहीं हैं। तो ऐसे उनको बताया गया था कि जो है वो बादशाह साथ चल रहा है, कि उन्होंने हंसी उड़ा। तो ऐसे हम तक बात पहुँचती है, लेकिन हम सुनते हैं और जो है वो एक आंसू निकाल देते हैं। तो मेरे भाई दोस्तों, यहाँ के बाद जिंदगी आने वाली है, उसको हम सामने रखें, जिंदगी गुजार, है नहीं, बड़ी घाटी आने वाली है, तो उसको सामने रख के गुजारें। इसके लिए अल्लाह ने हमको दावत का काम दिया है, इसको लगेंगे सुनेंगे तो तैयारी आसान हो जाएगी। मतलब बहुत कुछ की तैयारी, बहुत कुछ की तैयारी। तो ये सुन्नत का डबल ड्यूटी है। मेरी ज़िंदगी का मकसद मेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए वाली। ये सुन्नत की शान है, सुन्नत का काम है कि हम अल्लाह के दीन के काम अपना काम बना करें, इसको अपना मकसद हयात बनाएं। इसके लिए मुझे अनवाल पेश करें तो अल्लाह में जाहिर करें, दुनिया में अल्लाह पाक नवा देंगे और बनने के बाद भी नवा देंगे। ये कुर्बानी देना जाहिर नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी आकाए नामदार सब ऐसे लोगों को क़यामत के मैदान में गले लगाएंगे, मुबारकबाद देंगे, शाबाशी देंगे और फरमाएंगे तो मेरा वर्कर, ये तो मेरा आदमी, मेरा एजेंट है, ये मेरे दिन का काम करता है और अपने हमारे हाथों में जाकर बच्चों को बताए। वो पानी दूध से ज़्यादा सफेद होगा, मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार होगा, शहद ज़्यादा मीठा होगा और बर्फदार ठंडा होगा। और पिलाए कौन? अल्लाह के नबी आकाए नामदार को। हम जैसे नामगार गंदे लोगों को अल्लाह के नबी फरमा देंगे तो मेरा आदमी है, तो मेरा वर्कर है, ये तो मेरा भेजा हुआ है, तो मैंने काम किया है, वैसे मेरा नायब है, ये तो मेरा वर्कर है। ये कितनी बड़ी बात, इतना बड़ा एजाज। तो पूरी दुनिया अपनी पूरा ग्लोब भी अगर को दे दे तो वो है जो कम है इसके मुकाबले में कि अल्लाह कभी हमारे बारे में करते हैं। तो मेरे भाई दोस्तों, सब ज़िंदगी यहाँ के बाद ज़िंदगी है, इसके लिए कहते हैं हम सब इरादे करें, नियत करें इंशाअल्लाह कि काम को, ठीक है, काम को अपना काम बना करेंगे, इसको अपना मसला याद बनाएंगे। इसके लिए जो है वो हम नियत करें इंशाअल्लाह। अब मौसम समय तासीरात भी आ रही है इंशाअल्लाह, तो इसके लिए इरादे करें। और 4 महीने के लिए इनके फाइनल एग्जाम है, वो अपने हज़रात नाम पेश करें। पहले 4 महीने नाम पेश कर दें, ये हज़रात फाइनल है।